رمضان 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 سكون واطمئنان رمضان رمضان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رانا مطیع الرحمان ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے جانی پہچانی شخصیت حافظ محمد ادریس صاحب، جو روحانی معالج ہیں، اور ان سے ایک سوال ہمیں موصول ہوا ہے، اس کے بارے میں معلوم کرتے ہیں۔ سوال یہ تھا ناظرین کہ جو سوال کرندہ ہے وہ کہتا ہے کہ میرے گھر میں کچھ ایسے معاملات ہو رہے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کوئی شیطانی عمل ہے، شاید مثلا انہونیاں ہو رہی ہیں، مختلف معاملات ان کے ساتھ پیش آ رہے ہیں جو پہلے روٹین نہیں تھی اس گھر کی۔ تو اس سلسلہ میں خدمت کرتا ہوں، اپنے گزارش کرتا ہوں آپ سب سے کہ ہمیں وضاحت فرما دیں کہ کیا یہ کوئی شیطانی عمل ہے یا وسوسہ ہے، کیا چیز ہے، کہ کیا ان کا اپنا ایک سوچنے کا انداز ہے کہ یار پہلے یہ چادر ایسے تھی اب اکٹھی ہو گئی ہے تو شاید یہاں سے کوئی اٹھ کے گیا ہے۔ ایسے بھی وسوسے بھی اٹھتے ہیں انسان کے دماغ میں۔ تو یہ معلوم کرتے ہیں کہ کیا یہ کوئی وسوسہ ہے یا کہ واقعتاً ہی کوئی ایسی شیاطین یا کوئی ان کی طرف سے کوئی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے کہ جس سے بچنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، یا کوئی طریقہ کار میں بتائیں۔ تو ناظرین، آپ سب سے معلوم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کیا گیا تھا جی، گھروں میں جنات شیاطین جو ہیں ان کی علامات کیا ہیں، شیاطین کن گھروں میں بسیرا کرتے ہیں، پھر اس کا علاج جو غیر شرعی ہے اور جو شرعی علاج ہے، یہ 3-4 باتوں پہ انشاءاللہ میں بات کروں گا۔ پہلے نمبر کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ان گھروں میں بسیرا کرتے ہیں جہاں پر داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہ پڑھی جائے، جہاں پر کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہ پڑھی جائے، جہاں پر قرآن کی تلاوت نہ ہو، اللہ کا ذکر نہ ہو، پھر اسی طرح رات کے جو میاں بیوی کے معاملات ہیں اس موقع پہ دعا نہ پڑھی جائے، بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا جائے، رات سوتے وقت اذکار نہ کیے جائیں۔ یہ صحیح مسلم، صحیح بخاری، ابو داؤد کے اندر یہ روایات موجود ہیں۔ اب جیسا کہ سوال بھی کیا گیا کہ گھر کے اندر کچھ معاملات انہوں نے دیکھے جس کی وجہ سے وہ پریشان ہوئے، پھر انہوں نے لوگوں سے رابطے بھی کیے اور بعض نے کہا کہ جی آپ جو ہے نا یہ گھر چھوڑ دیں، سیل کر دیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گھروں کے اندر شیاطین کی، جنات کی علامات کیا ہیں۔ علامات یہ ہیں کہ گھر کے اندر سے رونے کی، چیخ و پکار کی آوازیں آئیں، پھر اسی طرح بھاگنے کی آوازیں آئیں، پھر اسی طرح نام سے پکارا جائے۔ مثال کے طور پر خامند اگر کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، بیوی باہر ہے اور بیوی کو ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے خامند نے آواز دی ہے، وہ جا کے پوچھتی ہے اور وہ کہتا ہے میں نے نہیں بلایا۔ اسی طرح ماں سمجھتی ہے کہ بیٹے نے مجھے آواز دی ہے، یا بیٹا سمجھتا ہے مجھے ماں نے آواز دی ہے۔ اس طرح آوازوں کا آنا، پھر چیزوں کا گم ہو جانا یا مل جانا، پھر اسی طرح آگ کا لگنا، پھر اسی طرح کپڑوں کے اوپر کٹ لگ جانے، پھر اسی طرح دستک آنا۔ رات آپ سو رہے ہیں، ٹھیک ہے، دروازہ آپ کا لاک ہے اور اس کے اوپر دستک ہو رہی ہے، آپ اٹھ کر دیکھتے ہیں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر اسی طرح خون کے چھینٹے گرنا، پانی کا گرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند علامات ایسی ہیں۔ پھر اسی طرح خوشبو اور بدبو کا آنا، یہ علامات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اس گھر کے اندر کچھ شیطانی معاملات ہیں۔ اچھا، اب اس کا یہ حل نہیں ہے کہ اس کو سیل کر دیا جائے یا اس مکان کو چھوڑ کر چلا جائے انسان دوسری جگہ پر، جیسے اس بھائی نے بھی کہا کہ ہمیں بھی کئی لوگوں نے کہا کہ جی آپ اس مکان کو چھوڑ دیں۔ یہ اس کا حل نہیں ہے۔ اس کا حل موجود ہے کہ آپ اسی گھر میں رہ کر اللہ کا ذکر کریں، نماز کی پابندی کریں، نوافل کا اہتمام کریں۔ جو مرد حضرات ہیں وہ مسجد میں نماز کو ادا کریں، اور جو سنت ہیں، جو نوافل ہیں، وہ گھر میں ادا کریں۔ پھر اسی طرح گھر میں سورہ بقرہ لگائی جائے، اذان لگائی جائے، صبح و شام کے اذکار کیے جائیں، گھر میں داخل ہوتے وقت، کھانا کھاتے وقت، بیت الخلاء جاتے وقت، یعنی کہ یہ جتنے بھی کام ہیں اس میں بسم اللہ کا اہتمام کیا جائے۔
تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اگر گھر کے اندر اس طرح کا مسئلہ ہے تو آپ کے اس عمل کی وجہ سے برکت سے انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر کے اوپر یہ ہے کہ اس کا دوسرا حل علاج یہ ہے کہ ایک پانی کی بوتل لے لیں، اس کے اوپر آپ نے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور سورۃ الصافات 23ویں سپارے میں ہیں، سورۃ یاسین سے اگلی سورت ہے سورۃ الصافات، اس کی پہلی 11 آیات کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور تھوڑا سا عطر لے لیں، خوشبو، ٹھیک ہے، وہ اپنی انگلی پہ لگا کے اس پانی کی بوتل کے اندر ڈپ کر کے تو یہ تمام جو میں نے بتایا آیت الکرسی اور سورۃ صافات کی پہلی 11 آیات یہ پڑھ کے اس پہ دم کر لیں۔ اس کے بعد اس پانی کے اندر آپ نے اضافہ نہیں کرنا، شاور لگا لیں، اور گھر کے چاروں کونوں کے اندر واش روم کو چھوڑ کے اسی طرح کمرہ ہے، کچن ہے، سیڑھیوں کے نیچے جو لائن ہے، جن کے چاروں کونوں کے اندر آپ نے اس پانی کا چھڑکاؤ کرنا ہے، دن میں 1 دفعہ کرنا ہے، اور یہ کم از کم 7، 11 یا 14 دن لگاتار جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جتنی بھی میں نے علامات بیان کی ہیں جس کی وجہ سے انسان ڈر جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ یہ معاملہ سارا ٹھیک ہو جائے گا۔ اور گھر بیچنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر کو کرائے پہ دے کے خود کرائے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسی گھر میں رہ کے آپ اپنا انشاءاللہ یہ علاج کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر کے اوپر یہ بھی وضاحت کر دوں کہ بعض لوگ غیر شرعی علاج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، جس کے طور پر مثال کے طور پر میں لوگ مجھے لے کر گئے ہیں، میں نے گھروں میں جا کے دیکھے ہیں، سب سے پہلے تو وہ گھروں کے کونوں کے اندر کیل لگا دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے نا یہ آپ کا گھر جو ہے نا وہ کیل دی ہے تو لہٰذا اب یہاں پر کچھ نہیں ہوگا، تو وہ بیچارے مان لیتے ہیں، وہ ہفتہ، 10 دن، مہینہ، 2، 4 جب گزر جاتے ہیں تو مسئلہ ان کا بگڑتا ہے، حل ہی نہیں ہوتا۔ وہ پھر ہم جیسے لوگوں کو بلاتے ہیں، تو پھر جب میں جاتا ہوں تو پھر میں سب سے پہلے وہ کیل نکلواتا ہوں، اور بڑی دفعہ تجربہ ہوا ہے کہ صرف کیل نکلوانے سے، جو تویزات دیے تھے وہ جلانے سے، ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت سے پڑھائی کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اور وہ معاملہ ان کا حل ہو جاتا ہے۔ اب یہ غیر شرعی کام ہے جو وہ بابا جی پیر صاحب کر گئے، اس نے تو کیا شیطان کو خوش۔ میں تو اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ یار یہ 4 کیل جو لگے ہوئے ہیں ان سے کیا ہوگا؟ آپ کے ماشاءاللہ دروازے ہیں، لوہے کے ہیں، پھر اور اس کے علاوہ کھڑکیاں ہیں، الماری ہے، اور کتنی چیزیں ایسی گھر میں پڑی ہوتی ہیں، تو وہ کم ہے کہ اگر یہ کیل جو ہے نا اسی کے اوپر یہ مسئلہ حل ہونا ہے۔ اس طرح مسئلے حل نہیں ہوتے، مسئلے حل ہونے ہیں عمل کرنے سے، پڑھنے سے، جو امام الانبیاء نے بتا دیا ہے۔ تو یہ غیر شرعی عمل ہے، گھروں کو اندر کیل لگانا، پھر تویزات کو دینا، اور تویزات کو گھر میں لٹکا دینا یا کسی وزنی چیز کے نیچے رکھ دینا۔ پھر اسی طرح جو ہے نا وہ کدو یا کوئی اس طرح کی سبزی ہوتی ہے، وہ بھی میں اکثر گیا ہوں، دیکھا ہوں کہ انہوں نے نا وہ گھر کے دروازے کے اوپر اس کو لٹکایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ کر صاحب وہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ جس طرح یہ سوکھتا جائے گا نا تو ویسے ویسے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا جی اب یہ سوکھ گیا ہے، آپ کا تو مسئلہ حل ہونا چاہیے، آپ نے مجھے بلا لیا۔ وہ کہہ رہے جی مسئلہ ہمارا کوئی حل نہیں ہوا۔ تو یہ اس سوال کا جواب تھا کہ میں پھر مختصر رپیٹ کر دیتا ہوں کہ بسم اللہ، دعائیں، اذکار، قرآن، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے گھروں کے اندر یہ مسئلے ہوتے ہیں۔ جب آپ ان چیزوں کا اہتمام کر لیں گے تو یہ مسئلے نہیں ہوں گے۔ بالفرض اگر ہو گیا ہے گھر میں مسئلہ کوئی تو اس کی میں نے علامات بتا دی ہیں، اگر یہ علامات آپ محسوس کرتے ہیں تو پھر ذہن میں بٹھا لیں کہ ہاں بھی کوئی ایشو بن چکا ہے تو اس کا علاج بھی الحمدللہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے۔ اگر یہ علامات نہیں ہیں تو پھر وسوسہ ہے شیطان کی طرف سے، یا دوسرے نمبر کے اوپر یہ ہے کہ آپ نے کسی غیر شرعی معالج سے رابطہ کیا ہے، وہ گھر میں آ کر کوئی تویزات یا کوئی غیر شرعی عمل کر گیا ہے، شیطان کو خوش کر گیا ہے، رحمان کو ناراض کر دیا گیا ہے۔ اب جب تک وہ شیطانی معاملہ آپ کے گھر میں رہے گا یہ معاملات آپ کے بگڑتے جائیں گے۔ اس شیطانی معاملات کو گھر سے نکالیں، ان چیزوں کو ختم کریں گے، رحمان خوش ہو جائے گا، شیطان ذلیل ہو جائے گا، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔